بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہی بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش والا، بڑی شان والا ہے۔ فعال لما یرید، کر گزرنے والا ہے اس کو جو وہ چاہتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی ہے آپ کے پاس لشکروں کی بات؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور سمود کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ بل هو قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن ہے بڑی شان والا۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ شروع میں ہم نے سورہ بروج میں دیکھا تھا کہ کس طرح اصحاب الاخدود یعنی خندقوں والوں نے ایمان والوں کو جلایا تھا، اور انہیں لگتا تھا وہ تماشائی تھے، وہ دیکھ رہے تھے ارد گرد، اور وہ ان کو مرتے ہوئے جلتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور شاید انہیں اس وقت لگتا تھا کہ یہ دنیا انہی کی ہے اور انہی کا راج اس دنیا میں چلے گا۔ جیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخر میں کہ کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات نہیں پہنچی، یعنی فرعون اور سمود کے لشکر۔ اس وقت بھی تو ان کے ساتھ یہی ہو رہا تھا کہ فرعون اور سمود کے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ بس یہ دنیا انہی کی ہے، اس دنیا میں انہی کا راج چلے گا، بس وہی ہوگا جو وہ چاہتے ہیں۔ یعنی ان کا کوئی رب نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، جن کی پکڑ سے یہ دور نہیں ہے، جن کے پکڑ سے، جن کی بادشاہی سے یہ نکل نہیں سکتے۔ بس کفر کی دھند یا جھٹلانے کی دھند نے انہیں اتنا اندھا کر دیا تھا کہ انہیں یہ تک نہیں معلوم تھا کہ موت ایک دن انہیں آ کر پکڑے گی اور پھر وہ اپنے حقیقی رب سے ملیں گے۔ اسی بات کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقے سے بتایا ہے کہ انہ هو یبدئ ویعید، اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، ویعید، اور پھر زندگی میں مختلف مراحل طے کراتا 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 ہماری نشو و نما کرتا کرتا پھر ہمیں ہماری آخری منزل تک پہنچاتا ہے۔ وہو الغفور الودود، اور اللہ بہت مہربان ہے، بہت غفور ہے، حفاظت کرنے والا ہے، ڈھانپنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس بڑی شان اور عظمت کو سمجھ نہیں پاتے، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ جو کر گزرنا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ فرعون اور سمود یا اصحاب الاخدود کو بھی ایسا ہی لگا تھا کہ دنیا میں وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم انسانوں کو کچھ اختیارات دیے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، تم جو چاہے کرو، لیکن پھر تمہیں میری طرف ہی واپس آنا ہے۔ یہ بات ہمیں یاد نہیں رہتی، اور اس ایک بات کو بھولنے کے سبب ہم اس دنیا میں خود کو خالق، مالک یا رب سمجھنے لگتے ہیں یا بڑے سمجھنے لگتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفار جو ان کی تکذیب کر رہے تھے، جو ان کو جھٹلا رہے تھے، ان کا مسئلہ بھی تو یہی تھا جو مسئلہ فرعون کا تھا، قوم سمود کا تھا، یا پھر اصحاب الاخدود کا تھا، کہ انہیں لگتا تھا کہ وہ رب کے پاس دوبارہ لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ انہیں آخرت پر کوئی یقین نہیں تھا، انہیں آخرت کے بارے میں بتانے والے قرآن کلام اللہ پر کوئی یقین، کوئی اعتبار نہیں تھا، اللہ کے الفاظ پر کوئی یقین نہیں تھا، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا یہ کلام لوح محفوظ میں مربوط ہے، مضبوط ہے، محفوظ ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے، اور آج بھی اللہ کے اوراق میں جو جو لکھا ہوا ہے وہ سب سچ ہے، اور ہم نے واپسی اللہ ہی کے پاس کرنی ہے، چاہے ایمان کی صورت، چاہے کفر کی صورت۔ پھر ہمیں وہاں پر پتہ چلے گا کہ ہماری اصلیت کیا تھی، ہماری حقیقت کیا تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر جا کر ہمارے پاس تمناؤں، خواہشوں، اور پھر تمناؤں، خواہشوں یا اس کے علاوہ یہ بات کہ کاش، کاش کے علاوہ کچھ نہ ہو، کہ کاش دنیا میں ایک بار واپسی ہو جائے، کاش ہم دنیا میں ایک بار دوبارہ جائیں اور اپنے حقیقی رب کو مانیں۔ وہاں پر یہ کاش کوئی کام نہیں آئے گا، اس لیے راستہ ہمارے پاس ہے، یا تو جھٹلانے والوں میں سے ہو جائیں یا قبول کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔